نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ صدق اللہ العظیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دے دی ہم کو، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور عنایت فرما ہم پر، مِن لَدُنْكَ، اپنے ہاں سے، رحمتاً رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ دینے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا وعدے کے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز کام نہ آئے گا، عنہم ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم وقود النار، آگ کے ایندھن۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 کے اندر فرماتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دے دی ہم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو راسخ فی العلم ہیں، علم کے اندر مضبوط ہیں، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اور پھر ہمیں ہدایت دے کر بھیجا، مسلمان بنایا۔ اب دنیا کی زندگی لمبی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور ہدایت سے پھر جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے نیک لوگ، راسخ فی العلم، جو علم میں مضبوط ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں تو بھیج دیا اس دنیا کے اندر ہدایت دے کر، تو اس ہدایت کے اوپر ہمیں قائم رکھنا موت تک ہم ہدایت کے اوپر قائم رہیں، ہم ہدایت سے نہ پھریں اس زندگی کے اندر۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر قائم رکھ۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العزت سے کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہدایت پر قائم رہنے کی دعا فرمائیں، اور یہ دعا کیا کریں جو حضور علیہ السلام نے فرمائی اپنے لیے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ہمارے دلوں کو اطاعت پر قائم رکھ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما، اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عنایت فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ ہی دینے والا ہے، ہم محتاج ہیں، تو حاجت روا ہے، دنیا کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں سب آپ کی محتاج ہیں، آپ جو ہیں کسی کے محتاج نہیں ہیں،
آپ حاجت روا ہیں، ہمیں جو بھی ضرورت ہو اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورت کو پورا فرما، اور ہمیں اس دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ فرما۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جو راسخ فی العلم ہیں، علم کے اندر مضبوط ہیں، وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والے ہے لوگوں کو قیامت کے دن، ایسا دن ہوگا جس کے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کے اندر بار بار فرما دیا کہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ صرف زندگی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، جس زندگی کے اندر آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اے اللہ وہ دن بھی قائم ہونا ہے، تو جو راسخ فی العلم ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دن جس دن آپ تمام لوگوں کو جمع کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، اے اللہ ہمیں اس دن ذلیل و رسوا نہ فرمانا بلکہ ہمیں سرخرو فرمانا، ہمیں جنت عطا فرمانا۔ پھر راسخ فی العلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اس نے وعدہ فرما دیا کہ آخرت کا دن ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو اللہ کا جو وعدہ ہو گیا وہ تو پکا اور سچا ہے۔ اب جو آخرت کا دن ہے وہ ضرور بے ضرور ہمارے اوپر آئے گا، تو اے اللہ ہمیں اس دن سرخرو فرما، ذلیل و رسوا نہ فرما۔ تو یہ جو راسخ العلم ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ سے وہ یہ دعا فرماتے ہیں، ہمیں بھی یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 کے مصداق بعض حضرات کے نزدیک، بعض حضرات سے مراد امام راضی اور امام محمد بن اسحاق وغیرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 10 ہے، اس کے مصداق نجران کے عیسائی ہیں، کہ جب نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نجران سے روانہ ہوئے، ان کے ساتھ 60 لوگ تھے، ان میں سے 14 لوگ ان کے سردار تھے، اور پھر ان میں سے 3 آدمی ایسے تھے کہ جن کو انہوں نے امیر بنایا ہوا تھا، اور ہر کام کے اندر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور وہ جو بھی مشورہ دے دیتے یہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا، وہ ان کا عالم تھا، ان کا پادری تھا۔ جب یہ لوگ نجران سے روانہ ہوئے اور ان کی تعداد 60 تھی، نجران سے روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف، اور انہوں نے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا تھا۔ اب یہ لوگ آ رہے تھے تو ان کا جو عالم تھا پادری ابو حارثہ بن علقمہ، راستے میں اس کو ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر گیا، تو اس کا جو بھائی تھا قرظ بن علقمہ، ابو حارثہ بن علقمہ کا بھائی قرظ بن علقمہ، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تعس الابعاد، کہ تباہ و برباد ہو دور رہنے والا۔ ان کی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ حضور علیہ السلام تباہ و برباد ہوں۔ عرب کی یہ عادت تھی، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی تکلیف پہنچی، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے مخالف کے اوپر بد دعا کیا کرتے تھے۔ جب اس کا بھائی حجر سے گرا، اس کو تکلیف پہنچی، تو قرظ بن علقمہ نے یہ بد دعا کہی کہ تعس الابعاد، ہلاک و برباد ہو دور رہنے والا۔ جب ابو حارثہ بن علقمہ نے جو حجر سے گرا تھا انہوں نے اپنے بھائی کے الفاظ سنے، تو انہوں نے کہا کہ تعس امک، تیری ماں ہلاک و برباد ہو۔ آپ ایسے آدمی کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں جو نبی آخر الزمان ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کی بشارتیں ہماری کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، انجیل کے اندر۔ تو بھائی جو تھا قرظ بن علقمہ وہ حیران ہو گیا، انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا، ابو حارثہ بن علقمہ سے جو ان کا عالم اور پادری تھا، کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے، نبی آخر الزمان ہوں گے، اور ان کی یہ شان ہوگی؟ تو بھائی نے کہا، ابو حارثہ بن علقمہ نے، کہ ہاں لکھا ہوا ہے۔ تو قرظ بن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ جب آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے، آپ ہمارے عالم میں پادری ہیں،
تو پھر آپ ان کے ساتھ منازع کیوں کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جا کر ان کے ہاتھ کے اوپر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے اور اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے اور مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ میں یہاں پر عیسائیوں کا عالم بنا ہوا ہوں، روم کے جو بادشاہ ہیں عیسائی وہ مجھے اعزازات سے نوازتے ہیں، انہوں نے مجھے مال و دولت دی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے شہانہ زندگی دی ہوئی ہے، مال و دولت دیتے ہیں۔ اب اگر ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے تو یہ ساری مال و دولت ہم سے چھین لی جائے گی اور وہ لوگ جو ہے مجھ سے یہ سارے اعزازات لے لیں گے، اس وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو قرظ بن علقمہ جو تھا اس کے اوپر جو ہے اسلام واضح ہو گیا اور اس کو سمجھ آ گیا کہ میرا بھائی جو ہے یہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منازع کر رہا ہے اس کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ جب یہ سارا نجران کے عیسائیوں کا جو وفد تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد بغیر اسلام قبول کیے ہوئے واپس یہ لوگ نجران چلے گئے، تو قرظ بن علقمہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور حضور علیہ السلام کے سچے صحابی بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابو حارثہ بن علقمہ جو اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ میں اسلام اس لیے قبول نہیں کرتا کہ جو روم کے بادشاہوں نے مجھے مال و دولت دی ہوئی ہے، عزت دی ہوئی ہے، اعزازات دی ہوئے ہیں، یہ سب یہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے اور میں کنگال ہو جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا، تو اس وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 نازل فرمائی اور اس کے اندر فرما دیا کہ جو لوگ ہیں مال و دولت کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ جو مال و دولت ہے یہ ہمارے کام آئے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہ آئے گا ان کو ان کے مال اور نہ ان کے اولاد اللہ کی طرف سے کچھ بھی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مال اولاد ہمیں دنیا کے اندر بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں مال اور اولاد کام آئے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہی لوگ جو ہیں یہ آگ کے ایندھن ہوں گے، جہنم کے جو ایندھن ہوگا وہ یہی لوگ ہوں گے، یہی کافر ہوں گے۔ تو یہ آیت جو ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ اور امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول یہودی ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے علاقے کو فتح کیا اور بدر کے مقام کے اوپر مشرکین مکہ کو مغلوب کیا اور ان کے اوپر غالب آ گئے، کامیاب ہو گئے اور مشرکین مکہ کو شکست دی، اور پھر واپس جب مدینہ منورہ آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے اوپر یہودیوں کا غلبہ تھا، اور خاص کر ان کو جو 3 قبیلے ہیں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان کا غلبہ تھا۔ یہ 3 خاندان مدینہ طیبہ کے اوپر براجمان تھے، بادشاہت کر رہے تھے، تجارت کے اوپر بھی ان کا غلبہ تھا، مدینہ طیبہ کی جتنی بھی منڈیاں تھیں وہ ان کے قبضے میں تھیں، علم کے اندر بھی یہ لوگ ماہر تھے، افرادی قوت بھی ان کے تھی۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو کفار کے 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان کے اوپر ان کا اتنا غلبہ تھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ جب اپنے بچوں کی شادی کیا کرتے تھے تو وہ یہودیوں سے پوچھتے تھے، جو یہ 3 یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں فلان جگہ کے اوپر، کہ آپ راضی ہیں اس بات پر یا نہیں؟ اگر وہ کہتے کہ شادی کر لو اپنے بچے کی وہاں پر، تو یہ لوگ اوس اور خزرج والے یہ شادی کر لیا کرتے تھے، اور اگر وہ کہتے کہ نہ کرو تو ان کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ بغیر ان کے اجازت کے یہ لوگ اپنے بچوں کی شادی کر لیتے۔ تو اوس اور خزرج کفار کے قبیلے تھے، اور بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 خاندان جو تھے یہ یہودیوں کے تھے اور ان کا غلبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے بدر کے مقام پر کفار کو شکست دے کر، تو ان لوگوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے ان کو، اور توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ
نبوت اور رسالت کے اوپر دلائل دیے، قرآن کی حقانیت کو واضح فرمایا۔ تو یہودیوں کا ایک سردار تھا جو بہت شریف تھا، جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ کیا آپ نے مشرکین مکہ کو شکست دے دی ہے، اور آپ اس گمنڈ کے اوپر ہیں کہ آپ مجھے بھی شکست دے دیں گے، یہودیوں کو بھی شکست دے دیں گے اور ہمارے اوپر بھی غلبہ حاصل کر لیں گے؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ ہمارے پاس علمی طاقت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے۔ اگر آپ کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کس کے ساتھ مقابلہ ہوا اور کس طرح آپ مغلوب ہوں گے اور آپ کو کس طرح شکست ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو صرف دعوت دینے آیا ہوں توحید کی، نبوت اور رسالت کی دعوت دینے آیا ہوں۔ میں آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا، آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر رہا، صرف دعوت دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں اس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں کہ جس طرح کہ آپ ہمارے اوپر غالب آ گئے، آپ ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آیت کے اندر یہودیوں کو بتلا دیا کہ آپ جو ہے اپنی مال اولاد اور دولت کے اوپر جو فخر کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں جو ہے یہ معیار نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے دین کے اوپر چلتا ہے، اللہ کے احکام کو مان کر چلتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ مال و دولت کے اندر، تعداد کے اندر کم ہوں، پھر بھی اللہ رب العزت ان کو کامیاب و کامران فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا یہودیوں کے اوپر، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع مدینہ سے بھاگ گئے۔ جب حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے اندر بنو قینقاع اور بنو نذیر پر حملہ کیا تو وہ اس حملے کے ڈر سے بھاگ گئے مدینہ طیبہ سے اور خیبر چلے گئے، اور ایک قبیلہ ان کا رہ گیا بنو قریظہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر لیا، لیکن جب جنگ خندق کے اندر انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تو مسلمان نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور پھر بنو قریظہ کے آدمیوں کو جو نوجوان تھے، مرد تھے، ان کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا، اور اس طرح وہ لوگ بھی بنو قریظہ والے بھی مدینہ طیبہ سے بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودیوں کو اس آیت کے اندر کہ آپ اپنی مال اور اولاد اور کثرت کے اوپر فخر کر رہے ہو، یہ کثرت، یہ مال اولاد، یہ آپ کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا جب یہ تینوں قبیلے مدینہ طیبہ سے بھاگ گئے، خیبر کے اندر جو براجمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خیبر کے اوپر بھی حملہ کیا، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی خیبر کے مقام پر بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور ان کے جو کھیت تھے، ان کے جو باغات تھے، وہ وہاں پر کام کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو اس سے حصہ دیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت یہودیوں کو خیبر سے بھی بھاگنا پڑا، اور خیبر سے بھی یہ لوگ بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر ان کا یہ حشر ہوا، اور آخرت کے اندر یہ لوگ جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جہنم کا ایندھن جو ہوگا وہ ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت کے مصداق یا تو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، لیکن جو شان نزول ہوتا ہے آیت سے اس کے اندر بند نہیں ہوتی کہ اس سے مراد سے وہی لوگ ہوں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ آدمی ہوتا ہے جو اس طرح کا ذہن رکھتا ہے، جس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں مال اور اولاد بچا لے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مال اولاد جو ہے آخرت کے اندر انسان کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو ہر ایسا آدمی جس کا یہ ذہن ہے کہ مال اور اولاد سب کچھ ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ غلط ہے، مال اور اولاد جو ہے اس کو جو آخرت کے اندر نہیں بچا سکتا، اور ایسے لوگ جو ہے جہنم کے ایندھن بنیں گے جو اللہ رب العزت کے مخالف آتے ہیں، اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اور ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مال اور اولاد ہمیں بچا لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ بچانے والا نہیں ہے، اور قیامت کے دن جب ان کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ جہنم کے اندر چلے جائیں، تو یہ کہیں گے ما اغنا عنی مالیا، کہ ہمارا جو مال ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں آیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کے اوپر چلے، اللہ کے دین کے اوپر چلے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرے، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جائے، تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ اور جو کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے اور مال اور اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا ویسے وہم و خیال ہے،
اس طرح نہیں ہے، اس کو جو ہے مال اور اولاد جو ہے بچانے والا نہیں ہے، آخرت کے اندر تو بالکل بچانے والا نہیں ہے، اور دنیا کے اندر بھی بعض اوقات اللہ رب العزت مال کی کثرت کے باوجود، تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو غرق کر دیتا ہے، جس طرح یہودیوں کو غرق کیا۔ مدینہ کے اندر ان کا غلبہ تھا، علم تھا ان کے پاس، تجارت تھی، مال اور اولاد تھی، لیکن اللہ نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا، پھر خیبر سے بھی ان کو اللہ رب العزت نے بھگا دیا، اور مسلمانوں کا تمام علاقے کے اوپر قبضہ ہو گیا۔